والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، مومنین کے صفات میں سے ایک بنیادی صفت تقویٰ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ترغیب دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسے ڈرنا ہے جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح کا تقویٰ اختیار کرو. قرآن میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور نفس سے مقررہ کر تقوی پر حاصل ہونے والے انعامات کو ذکر کیا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ پاک ہر بدی میں سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنائیں گے اور اس کے لیے وہاں سے رزق کا انتظام کریں گے جہاں سے رزق ملنے کا اس کو گمان بھی نہ ہو کہ یہاں سے دوسرے روزی مل سکتی ہے. اللہ ایسے راستے کھولے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی مہیا فرمائیں گے. اس کی زندگی کے مسائل خلافات آسانی کے ساتھ حل کر دیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور اس کا اجر بہت بڑھا دیں گے. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. بہترین انجام متقیوں کا ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کا ہے. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. آپ کے رب کے نزدیک آخرت کی کامیابی، آخرت کے درجات تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہیں. تو یہ اور بہت سے اسی جگہ میں آیات ہیں جہاں تقوی والوں کی تعریف کی گئی ہے، تقوی والوں کی مقامات بیان کیے گئے ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے ان کو ملنے والے انعامات، درجات کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہ تقوی کیا چیز ہے؟ انہوں نے اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. خوف اور ڈر یہ ایک عام لفظ ہے، کئی جگہوں پر استعمال ہوتا ہے. جیسے آدمی کو شیر سے ڈر لگتا ہے، آدمی کو سانپ سے ڈر لگتا ہے، بچھو سے ڈر لگتا ہے. تو تقوی کی معنی یہ ہے کہ جیسے ہم شیر سے ڈرتے ہیں ویسے اللہ سے ڈریں. تقوی ایسے ڈر کا نام ہے جس میں حیا ہو، پاس میں حال ہو، پاسداری ہو کہ آدمی کوئی ایسا قدم اٹھانے سے پہلے جو اللہ کی ناراضگی کی طرف اٹھتا ہے یہ سوچے کہ میں اس رب کی کیسے نافرمانی کروں جس نے مجھے آدم سے وجود بخشا ہے. کہ میں کوئی چیز نہیں تھا، میرا کوئی وجود نہیں تھا، نہ زمین پر، نہ فضا میں، نہ کائنات کے کسی حصے میں. اس اللہ نے بغیر
میری چاہت کے مجھے پیدا کیا اور میرے لیے زندگی گزارنے کے اسباب مہیا فرمائے. وہ میری ضروریات کو مجھ سے بہتر جانتا ہے اور پورا کرتا ہے. کتنی نعمتوں سے نوازا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا, شمار نہیں کیا جا سکتا. اتنی نعمتیں جس رب نے دی ہوں, اس رب کی میں کیسے نافرمانی کروں, کیسے اس کو ناراض کرنے کا کام کروں. اور میں نے اگر اس کو ناراض کر لیا تو میں کل قیامت کے دن اسے کیسے اپنا چہرہ دکھاؤں گا. اس کیفیت اور اس ڈر کا نام ہے تقویٰ. اس ڈر کا نام ہے تقویٰ کہ آدمی کو کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اس اللہ کا سامنا کرنا ہے, اسے اپنا چہرہ دکھانا ہے. وہ ہر عمل سے, ہمارے ہر قول و فعل سے واقف ہے. اس کی نگاہ ہمارے زندگی کے ہر گوشے پر ہے. خلوت ہو, جلوت ہو, دن ہو, رات ہو, آدمی مجمع میں ہو, تنہائی میں ہو, جو کام کرے, جو لفظ اپنی زبان سے نکالے, اللہ پاک کو اس کا علم ہے. ہر آدمی کے ہر قول و فعل سے اللہ واقف ہے. اور اس کے ساتھ اس نے فرشتے بھی مقرر کیے ہوئے ہیں کہ آدمی کے اعمال کو وہ نوٹ کرتے جائیں, محفوظ کرتے جائیں, تاکہ قیامت کے دن اس کے سامنے اس کی کارگزاری پیش کی جا سکے. تو وہ بڑا قادر مطلق رب ہے جو ہماری زندگی پر کے ہر قول و فعل سے واقف ہے. اس کے سامنے حاضری ہونی ہے. تو لہذا آدمی احتیاط کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے. اسی احتیاط کا نام تقویٰ ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں آیا کیا, زمانے والے جو کر رہے ہیں ہم وہ کریں, چلو تم ادھر ہو, ہوا ہو جدھر کی, یہ معاملہ نہیں. بلکہ آدمی پھونک پھونک کر قدم رکھے, تول تول کر بولے, ہر عمل میں سوچے کہ کہیں میرا یہ عمل میرے اللہ کو تو ناراض نہیں کرتا, کیا میرا یہ بول مجھے ہلاکت کی طرف تو نہیں لے جاتا. ہر بات میں غور کرنا پڑے گا. یہ تقوی کی صفت اللہ کے نبی علیہ السلام نے محنت کر کے صحابہ کے اندر پیدا فرمائی کہ وہ تابعین میں منتقل ہوئی. تو کیسے کیسے واقعات رونما ہوئے, اتنے سن کر بھی ہم آج حیران ہو جاتے ہیں کہ کیسا تقویٰ ان لوگوں کے اندر پایا جاتا تھا. حضرت رضی اللہ عنہ رات میں گشت کرتے تھے. ان کی عادت شریفہ تھی کہ کوئی محتاج ہو یا کوئی ضرورت مند ہو جو اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کر رہا ہے, تو جو ہے اس کی ضروریات کا خیال کیا جائے, پورا کیا جائے. تو اس کے لیے چکر لگاتے تھے رعایا کی کہ حالات سے واقف ہونے کے لیے. تو رات میں اپنے غلام کے ساتھ گشت کر رہے, ایک گھر کے پاس کھڑے ہوئے تو وہاں اندر سے آواز آ رہی تھی کہ ایک بوڑھی ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا, دودھ میں پانی ملا. تو بیٹی نے کہا کہ اماں جان, امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا. تو بوڑھی ماں نے کہا کہ اب عمر کہاں دیکھ رہا ہوگا, تو آرام کرنے کا سونے کا وقت ہے, عمر یہاں کہاں دیکھ رہا ہوگا. تو اس بچی نے کیا جواب دیا, عمر تو نہیں لیکن عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے, عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ عورتوں کے اندر اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف اس زمانے کے اندر پایا جاتا تھا. امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس گھر پر نشان بنایا اور پھر اپنے گھر تشریف لائے اور اپنے بچوں سے مشورہ کیا کہ میں ایک تقوی والی, اللہ کا ڈر رکھنے والی ایک بچی کے بارے میں نے خبر سنی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں سے کوئی اس سے نہیں کرتا. تو حضرت عاصم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے, انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بچی کے ساتھ جو ہے ان کا نکاح کرایا. یہ ان کے بدن سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ماں. اتنے بڑے اللہ والے, اتنے بڑے تقوی والے اس ماں کی کوٹ سے پیدا ہوئے, اس کی نسل سے پیدا ہوئے, جس نے یہ کہا تھا کہ عمر تو نہیں لیکن عمر تو اللہ دیکھ رہا ہے. حالانکہ بات تو معمولی تھی, لیکن معمولی چیزوں میں بھی اللہ کا ڈر اور خوف رکھنا یہ ان کی عادت, یہ ان کی صفت تھی.
امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور واقعہ لکھا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، صحرا میں سے گزر ہو رہا تھا، شدت کی گرمی تھی، تو انہوں نے کھانے کے لیے دسترخوان لگایا، وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، انہوں نے اس کو بلایا کہ آپ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے۔ وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے، اتنی شدت کی گرمی میں یہ روزہ رکھ رہا ہے تو کہیں یہ غلط فہمی تو نہیں کر رہا؟ تو اس کا جو ہے انہوں نے امتحان لینا چاہا، کہا کہ یہ جو بکریاں تم لے کر آئے ہو ان میں سے ایک ہمیں دے دو، ہم نظر کریں گے، گوشت بھی تمہیں دیں گے، اس کی قیمت بھی دیں گے۔ اس نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں، میں صرف ان بکریوں کو چرانے کا ذمہ دار ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے مالک سے کوئی بہانہ کر لینا، کہہ دینا کہ ایک بکری بڑھیا اٹھا کر لے گیا۔ تو اس غلام نے کیا جواب دیا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، میں اپنے آقا سے جھوٹ بول کر بچ تو جاؤں گا، انہیں تو دھوکہ دے دوں گا، لیکن اللہ کہاں چلا جائے گا؟ اللہ نے بھی اللہ فَأَيْنَ اللَّهُ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ پر اس جملے کا اتنا اثر ہوا کہ جب مدینے واپس لوٹے تو انہوں نے اس غلام کے مالک سے بات کی اور اس غلام کو اور اس چرواہے کو اور جو ہے بکریوں کو خرید لیا اور چرواہے کو آزاد کیا، بکریاں اس کو ہدیے میں دی۔ تو یہ غلام کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تو یہ بہت بڑی صفت ہے تقوی کی۔ تو اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے مسائل بھی ہمارے حل کر دیں، آخرت کے مسائل بھی حل کر دیں۔ تو احتیاط اپنی اندر پیدا کرنی چاہیے کہ ہر قدم ہمارا جو ہے وہ ہم ٹوٹ ٹوٹ کر رکھیں، تو سمجھ کر ہر چیز میں کام لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، کیا آپ نے کبھی ایسا راستہ دیکھا ہے یا ایسا راستے سے آپ چلے ہیں کہ جہاں جو ہے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، درمیان سے گزرنے کے لیے باریک سا تنگ راستہ ہو؟ تو کہا کہ اچھی میں گزرا۔ تو کیسے آپ گزرے تھے؟ انہوں نے کہا کہ دامن بچاتے ہوئے، چادر کو سمیٹتے ہوئے، کہ ایسا نہ ہو کہ کانٹے دار جھاڑیوں میں کپڑا نہ پھنس جائے، چادر نہ پھنس جائے۔ تو کیسے بچتے بچاتے میں نکلا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ کسی چیز کا نام تقویٰ ہے کہ اپنی زندگی کے سفر میں بچتے بچاتے نکل جائے، حرام سے، شبہات سے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے، محارم سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نکل جائے، زندگی کا سفر پورا کر دے، تو پھر اس کا انجام کامیابی ہے اور بلند مقامات و درجات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اريد ان اكون اعبد الناس، یا رسول اللہ میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لمبی چوڑی تہجد کا ذکر نہیں کیا، بڑے بڑے لمبے نوافل کا ذکر نہیں کیا، بڑے ذکر اذکار کا ذکر نہیں کیا، اور جو دوسری عبادتوں کا ذکر نہیں کیا۔ کیا کہا کہ اتقی المحارم تکن اعبد الناس، کہ تقوی اختیار کرو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ بعض اوقات نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے گناہوں سے بچنے کے مقابلے، گناہوں سے بچنا مشکل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نیکیاں کرنا آسان ہے، گناہوں سے بچنا مشکل ہے۔ ایک آدمی تہجد پڑھ سکتا ہے، آسان ہے، لیکن جب کوئی موقع ایسا آئے گا کہ جہاں اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام سرزد ہو رہا ہو اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تنہائی ہو، گناہ کے اسباب موجود ہو، مہیا ہو، اس وقت اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا مشکل ہے، گناہوں سے بچانا مشکل ہے۔ تقویٰ اندر ہوگا تو پھر آدمی خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں دیکھ رہا ہو، اس کو تو اس بات کا استدراک ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس عمل کو مجھے اللہ کے حساب دینا ہے، تو اپنے آپ کو بچا کر چلے گا۔ تو یہ تقوی کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کے دربار میں حاضری کا استعداد، زندگی بھر کا حساب دینے کی ذمہ داری
یہ اس کا استعمال ہمارے کو پیدا ہو گیا. تو انشاءاللہ ہماری زندگی گناہوں سے علیحدہ ہو کر، گناہوں سے ہٹ کر نیکی کے راستے پر آ جائے گی. ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کبھی نہیں ہوگا. ہاں، تقوی والوں سے بھی گناہ ہوگا، تقوی والوں سے بھی گناہ ہوگا بشریت کے تقاضے سے، کہ کوئی جو ہے انسان وہ خطا سے پاک نہیں ہے سوائے انبیاء کے. گناہ ہوگا، بڑا گناہ بھی ہوگا، کبیرہ گناہ. اسی لیے متقیوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تقوی والوں سے بھی بڑا گناہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کی صفت یہ ہے کہ جب گناہ ہو جاتا ہے تو ان کا دل بے چین ہو جاتا ہے. وہ اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے، اڑے نہیں رہتے، وہ توبہ کرتے ہیں. جب تک کہ توبہ کر کے رو دھو کر اللہ کو نہ بنا لیں، اپنا گناہ اپنے جو ہے وہ اپنے صحیفے سے پاک نہ کر لیں، انہیں گناہ نہیں ہوگا. ورنہ کیا ہوگا کہ آدمی گناہ پر گناہ کرتا جائے، اسے کوئی افسوس نہ ہو، کوئی افسوس نہ ہو، کوئی نہ اس کو جو ہے اللہ کے یہاں دربار میں حاضری کا کوئی اس کو استحضار نہ ہو. تو پھر یہ بات خطرے کی ہے. آدمی 1000 دفعہ گناہ کرے لیکن اس کو احساس ہو جائے اور توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو کوئی جو ہے اس کے لیے پکڑ کی بات نہیں. لیکن ایک گناہ بھی ایسا کرے جس کو کوئی پرواہ نہ کرے اور اس پر اصرار کرے، جمع رہے، اڑا رہے، تو پھر یہ ایک گناہ اس کو ہلاکت تک پہنچا سکتا ہے. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر حقیقی تقویٰ پیدا فرمائے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا فرمائے، احتیاط کی زندگی ہمیں عطا فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ کامیابی اور خوبی کی بنائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ.